غمِ زندگی غمِ بندگی غمِ دو جہاں غمِ کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ مومن کی آیت نمبر 47۔ معزز سامعین، پیچھے کیا تھا؟ پیچھے مومن کی تقریر تھی۔ مومن نے کھلم کھلا اپنی قوم کو بتا دیا کہ تم آج جس فرعون کے لیے ڈرے ہوئے ہو، دبے ہوئے ہو، ایمان نہیں لا رہے، تو کل قیامت والے دن جو متکبر لوگ ہوں گے وہ کسی کام تمہارے نہیں آ سکیں گے، تمہیں نہیں آخرت سے، نہ وہ خود کو بچا سکیں گے اور نہ ہی تمہیں بچا سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 47 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ اِذ یتحاجون فی الارض، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں جہنم میں، فیقول الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ کمزور ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، متکبر تھے، انا کنا لکم تابعا، کہ ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے انڈر تھے، فہل انتم مغنون عنا، کیا تم ہم سے ہٹا سکتے ہو، نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، نستکبروا، جو تکبر کرتے تھے، متکبر تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، انا کل فیہا، کہ ہم سب اس جہنم میں ہیں، استغفر اللہ، ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے تو میرٹ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے، الا تازر وازرۃ وزر اخری، خبردار ہو جاؤ لوگوں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اللہ، وہ سمیع قریب ہے، قریب سے سنتا ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی شریک ٹھہرانے کی۔ اللہ بتا رہا ہے قریش کے لوگوں، یہ قریش کے لوگوں نے بھی یہ جو بت بنا لیے تھے، اس لیے بنا لیے تھے کہ یہ ہمیں کسی قدر اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سارا طور طریقہ ہوگا، یہ جو مرید اور وہ ہوں گے، پیر ہوں گے، یہ سب ایک دوسرے سے ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لما رأوا العذاب، جب یہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، ان کے درمیان پیری مریدی کے سارے سلسلے ٹوٹ جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو، ہم پھر ان سے اس طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہیں۔ لیکن وہاں جا کے کوئی کون واپس آ سکتا ہے؟ وہاں کوئی سپلی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا، اللہ نے بتا دیا ہے کہ آخرت میں تم ایسے ہی پچھتاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے، ان کے جو متکبر تھے، کہ ہمارے نہ ظن، نہ گمان، نہ خیالات نے ہماری رعایت کی، اور نہ ہی تمہارا کوئی عذر سنا گیا کہ تم ہمارے دباؤ میں تھے، اس لیے کہ تمہیں بچا لیا جائے۔ اللہ نے ٹھیک عدل و انصاف کے مطابق اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اب ہم سب اپنے کرتوتوں کے نتائج بھگتنے کے لیے یہاں جہنم میں موجود ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر شخص، خواہ وہ کتنا ہی دباؤ میں ہو، ایمان اور اسلام کا مکلف ہے، اس نے جواب دہ ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور یہ ذمہ داری دوسروں پر ڈال کر کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا کہ میں فلاں کے انڈر تھی، میں نہیں کر سکی اللہ تیری بندگی۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے کسی ایک دن کے عذاب میں تخفیف ہلکا کر دے۔ قالو، تو وہ جواب میں کہیں گے، اولم تاکو تاتیکم رسولکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول، بالبینات، واضح ہدایت اور واضح دلیلوں کے ساتھ؟ قالو، تو جہنمی کہیں گے، بلا، ہاں، کیوں نہیں آئے تھے؟ قالو فدعوا، تو وہ کہیں گے دروغے، تم خود ہی پکار لو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر گم ہو جانے والی۔ نہ ان کے یہ جو زن تھے، دیوی دیوتا، ان کی فریاد سنیں گے، اور نہ مذہب اور سیاست کے پیشوا کچھ کام آئیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ سنوائی ہوگی۔ امید کے تمام دروازے ان کے لیے اس دن بند ہو جائیں گے۔ جہنمی کہیں گے، ہم پہ بیتا جو کم نے دیکھا، وقت کیا کیا ہم نے دیکھا، ان کے ظلم و ستم کے اندر ہی اللہ اضافہ کرتا رہے گا۔ آگے آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں، انا لا ننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی طرح تمہاری بھی مدد کریں گے۔
یقیناً ہم نے مدد کی اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے دنیا کی زندگی میں، ویوم اور اس دن، یقوم الاشہاد اور اس دن بھی ہم ہی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو معذراتہم، ان کی معذرتیں، ان کے عذر بہانے، وَلَهُمُ اللعنۃ، ان پر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سوء الدار، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی، یقین رکھو ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اور ان کے ساتھیوں کی اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی لازماً مدد کرتے ہیں۔ رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہی سنت الہی ہے کہ ان کے لیے خدا کی نصرت دنیا میں بھی لازماً آتی ہے اور ان کے مخالفین تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ آیت میں الذین آمنوا کے الفاظ انہی کے ساتھیوں کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقت کے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو بچا کے باقی سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ گواہ خدا کے پیغمبر بھی ہوں گے اور اس کے فرشتے بھی ہوں گے اور ذریت ابراہیم کے لوگ بھی جو خدا کی طرف سے اس منصب پر فیض کیے گئے تھے، وہ بھی اس گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی ہدایت دی تھی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو اس کتاب یعنی تورات کا، ہدیٰ جس میں ہدایت تھی، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور جس میں نصیحت تھی اہل عقل کے لیے۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ فرعون غرقاب ہوا اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور عقل والوں کے لیے رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا تھا، یعنی تورات کا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں، اِنَّ وَعْدَ اللہِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کریں اپنے رب کی تعریفوں کی، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام و صبح۔ وعد اللہ حق کا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کون سا وعدہ ہے اللہ کا؟ یہ اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی ثابت قدم رہیں۔ جو حشر فرعون اور اس کے اعیان اور اس کے اکابر اس کے ساتھیوں کا ہوا تھا، وہی قریش اور ان فرعونہ، یعنی یہ بھی فرعون بنے ہیں، ان کا بھی ہونا ہے۔ ہر وقت کے فرعون کا حشر اگر دنیا میں نہ بھی ہوا تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ اس میں سے اگر کوئی اپنی قوم کا حقیقی خیر خواہ ہے تو اسے اس بندہ مومن کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جس نے فرعون کے دربار میں اعلان حق کیا تھا، لیکن ان کے رویے سے تو معلوم ہوتا ہے، یعنی قریش کے، کہ ان میں سے ایک ایک شخص اپنا سارا زور قوم کو عذاب الہی کی طرف دھکیلنے میں صرف کر رہا ہے۔ لہٰذا مطمئن رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا فیصلہ عن قریب صادر ہونے والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس کے بعد خدا کی مدد پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی اور یہ اسی انجام کو پہنچ جائیں گے جو رسولوں کے جھٹلانے والوں کے اوپر آتا ہے۔ اور آپ اپنے رب کی صبح و شام تسبیح کرتے رہیں۔ یہ خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن طبعاً آپ کے پیرو بھی اس میں شامل ہیں۔ خطاب کا یہ اسلوب قرآن میں جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ یہ ہدایت پوری جماعت کے لیے ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ نمبر 56 میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند اور دلیل کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو ان کے رب کی طرف سے، ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک گھمنڈ، ایک بڑائی ہے، ما ہم ببالغہ، جس گھمنڈ اور بڑائی کا ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جس تک یہ نہیں پہنچ سکتے۔ فاستعذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پناہ مانگے اپنے رب سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکال رہے ہیں، ان کے دلوں میں تو صرف بڑائی ہی کی حواس ہے جس کو وہ کبھی پانے والے نہیں ہیں، سو ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، اللہ کی پناہ مانگتے رہو، وہی در حقیقت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ بڑائی کی، اپنے گھمنڈ کی حواس میں مبتلا ہیں، یعنی مخالفت کی وجہ سے محض بڑائی کی حواس ہے،
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حق ان پر واضح نہیں ہوا یا اس کے خلاف یہ کوئی دلیل اپنے پاس رکھتے ہیں، بلکہ حق کو سمجھنے کے بعد یہ جھکنا نہیں چاہتے، یہ اپنی گھمنڈ اور بڑائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے، لہٰذا مطمئن رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان متکبروں کے شر سے وہی تم کو محفوظ رکھے گا۔ آگے آیت نمبر 57 میں اللہ فرما رہے ہیں، لا خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اکبر و زیادہ بڑی بات ہے، من خلق الناس، لوگوں یعنی انسانوں کے پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ انہیں تعجب ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی، نہیں برابر ہو سکتا اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، والذین آمنوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہے، ولا المسیء، اور نہ ہی برے برابر ہو سکتے ہیں، قلیل ما تتذکرون، تم لوگ بہت کم سوچتے یا کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ سب لوگ مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہرگز نہیں، اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ایمان والے اور نہ نیکوکار، اور جو برائی کرنے والے ہیں، اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگوں تم بہت کم سوچتے ہو، یعنی کہ ذرا سا بھی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، ورنہ یہ حقائق ایسے نہیں تھے کہ سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، ان الساعۃ، بے شک جو قیامت ہے، لآتیۃ، وہ ضرور آئے گی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کچھ شک ہی نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان یعنی یقین ہی نہیں کرتے۔ لوگ کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بندگی سے گریزاں ہیں، فرار ہوتے ہیں، بندگی ہی اللہ کی نہیں کرنا چاہتے، جبکہ اللہ قرآن میں فرما چکا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی، اللہ نے فرمایا لوگو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری التجائیں قبول کروں گا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر یعنی گھمنڈ کرتے ہیں، ان عباداتی، میری بندگی کرنے سے، سیدخلون، ان قریب وہ داخل ہوں گے، جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ کس طرح اللہ کو پکارنا ہے؟ اللہ کس طرح ہمیں جواب دیتا ہے اور کس طرح ہماری دعائیں قبول کرتا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بندے کو چاہیے مجھے سے دعا کرے، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، مجھے پر ایمان لائے، لَعَلَّہُم یرشدون، شاید کہ میں ان کی بگڑیاں بنا دوں، شاید کہ میں ان کے کام سنوار دوں۔ اس میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِی اسْتَجِب لَکُم، لوگو تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ کیسے؟ یہ بندگی کی دعوت کا انتہائی دل نواز اسلوب ہے۔ عالم کا پروردگار انسانوں کو خود بلا رہا ہے کہ وہ اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کریں، اس کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے کسی وسیلے، واسطے یا سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہر بندہ جب چاہے جہاں سے چاہے اس کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کر سکتا ہے، اور جو کچھ مانگنا چاہے اسے مانگ سکتا ہے۔ اس نے اگر صحیح چیز صحیح طریقے پر اور صحیح وقت پر مانگی تو اس کا پروردگار ضرور اسے عطا فرما دے گا، اور اگر کسی حکمت کے تحت مؤخر بھی کر دے گا، لیٹ بھی کر دے گا، تو کسی دوسرے وقت میں اسے وہ چیز عطا فرما دے گا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ خدا کے فیصلوں پر راضی رہے، اس سے مایوس ہو کر ابلیس کی طرح سرکشی اختیار نہ کرے، اور نہ اس کے دروازے کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر جائے، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک اس کی دہلیز سے چمٹا رہے۔ اللہ کو منانا کتنا آسان ہے، صرف احساس ندامت اور ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔